ٹرانسلیشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرانسلیشن سے پہلے ذرا سا پیچھے کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیت میں سورہ آل عمران میں ابھی تک ہم کس کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہم نے یہود کے بارے میں بہت سی باتیں پڑھی تھی. سورہ آل عمران میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں, نصارہ کے بارے میں. ٹھیک ہے, عیسائیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کو دعوت دین دی گئی اور ان کو سمجھایا گیا کہ تمہارا عقیدہ خراب ہے, اس وجہ سے تم بھٹک رہے ہو, اور ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا گیا. پھر پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے ساتھ بھیجا, اور ہر نبی سے یہ وعدہ بھی لیا کہ جب دوسرا نبی سچا نبی آئے گا اللہ کے کا توحید کا میسیج لے کر, اللہ کی کتاب لے کر, تو وہ اس نبی کی مدد کریں گے. اور گویا انبیاء کے ذریعے تمام پچھلی قوموں سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ جب بھی نیا دوسرا نبی آئے گا تو وہ اس کی تائید اور نصرت کریں گے. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عہد لیا گیا کہ جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں بتا دیا, ایک اعلان کر دیا کہ بس اب اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین, اس اسلام کے سوا کوئی اور دین اگر کوئی اپنانا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں ہوگا. یہی اللہ کا دین ہے اور تمام مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے, اور انسانوں کو بھی اسی دین پر چلنا ہوگا اللہ کی فرما برداری کے لیے. تو اب آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ان آیات میں, اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بہت سخت وارننگ دے دی کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر جو کوئی اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے اور اس سچے دین کو نہیں قبول کرتا تو پھر اس کے لیے آخرت کے لیے عذاب عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دے گا. تو اب انشاءاللہ اس روشنی میں ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کیفا, کس طرح, یہدی ہدایت دے سکتا ہے یا ہدایت دے گا, اللہ قومن کسی قوم کو یا اس قوم کو, کفرو جنہوں نے کفر کیا. تو ایک طرح سے ہم یہ انداز ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ جب تمہارا معاملہ ایسا ہے تو میں کیسے تمہاری مدد کروں, یا اس طرح سے. تو یہ کائنڈ آف سوال نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ جنہوں نے کفر کیا. کب کفر کیا؟ بعد ایمانہم, ان کے ایمان کے بعد. تو ایمانہم, ان کے ایمان, یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ایمانہم دو, ماشاءاللہ. ان کے ایمان کے بعد. وشاہدو, اور گواہی دی. شاہدو واحد ہے کا جمع ہے؟ شاہدو جمع کیسے پتا چلا؟ اس واو سے. ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. تو انہوں نے گواہی دی, ان بے شک, رسول حق برحق ہے, وجاء اور آئے ان کے پاس, وجاہم اور آئے ان کے پاس, البینات روشن نشانیاں. البینات واحد ہے یا جمع ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. البینات جمع ہے. اس کے واحد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اس الف کو ہٹا کر یہاں پہ زبر لگانی ہوگی اور تا کو گول کرنا پڑے گا. البینتن, ٹھیک ہے نا, البینتو, سوری, جب ال آتا ہے تو پھر دمہ نہیں لگتا, یعنی دمتین نہیں لگتے. البینتو, تنوین اور ال ایک جگہ نہیں آتے. اوکے. واللہ, اور اللہ تعالی, لا یہدی
نہیں ہدایت دیتا یا نہیں ہدایت دے گا القوم الظالمین ظالم قوم کو، اور الظالمین بھی جمع ہے، یا نون ہٹائیں گے تو واحد بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کو حق ماننے کے بعد بھی، یعنی ان کے دل تو مان رہے تھے کہ یہ اللہ کا رسول سچا ہے اور یہ اللہ کا دین ہے، لیکن ان کے باوجود بھی انہوں نے کفر کیا، ان کے پاس روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی کفر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر انسان نہیں ماننا چاہتا، ایمان نہیں لانا چاہتا، ہدایت نہیں چاہتا، تو پھر ہدایت ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اولئکا یہی لوگ اولئکا یہ کون سے لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، یہ اولئکا ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ ہاں، اولئکا یہی لوگ جزاءہم جزا ان کی، ٹھیک ہے، جزاءہم جزا ان کی، انا بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے شیطان کو ملعون کہا جاتا ہے، تو لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، کیونکہ ایمان لانا اور نیکی کے کام کرنا یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ نہ کرے نعوذ باللہ، جس کے اوپر لعنت لگ گئی اللہ کی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہے، اور پھر ملائکتی اور فرشتوں کی بھی۔ تو فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر کہ ان کے دلوں نے مان لیا کہ یہ سچا دین ہے، لیکن انہوں نے زبان سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگوں پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ والناسی اور لوگوں کی تمام لوگ، اجمعین سب کے سب۔ یہ جو ہے نا اجمعین، یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسے صرف فرماتے کہ ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور والناس اور لوگوں کی، تب بھی بات صحیح ہوتی، لیکن اجمعین خاص تاکید کے لیے آیا کہ تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور اس کا میں تفسیر میں بتاؤں گی کہ یہ تاکید کے ساتھ کیوں کہا گیا اس کو انشاءاللہ۔ پھر خالدینہ، یہ لوگ جو ہیں وہ خالدینہ، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، فیہا اس دیکھیں یہاں پر جو ہے نا خالدینہ فیہا کس چیز میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ نہیں یہاں پر لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو مگر یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، کیونکہ جس کے اوپر لعنت لگ گئی اللہ کی، وہ واضح ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو پھر یہاں پر اتنا واضح مفہوم تھا کہ یہاں پر جہنم کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب چیز بہت واضح ہوتی ہے بات، تو پھر اس کو لفظوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں چونکہ بہت واضح بات تھی کہ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی، فرشتوں نے لعنت کر دی، تمام انسانوں نے لعنت کی، تو وہ پھر جہنم میں ہے اور وہ پھر ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، یخفف یہ جو ہے پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے؟ یخفف پیسیو ہے، ماشاءاللہ۔ نہیں ہلکا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے۔ اور پیسیو کی ایک نشانی جو ہے نا یہ ہے کہ یہ دمہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر تھرڈ والے لفظ پر زبر ہوتا ہے، یعنی فتح ہوتا ہے، تو پھر یہ پیسیو ہوتا ہے۔ لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے،
العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ ینظرون نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ینظرون کا روٹ ورڈ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ینظرون نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، اور یہ بھی ناظرہ ماشاءاللہ، اور یہ بھی کیا ہے، پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے؟ ینظرون یہ بھی پیسیو ہے ماشاءاللہ اور جمع ہے. تو ایسے لوگوں کو جو کہ جن کے دلوں نے گواہی دے دی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، یہ دین سچا دین ہے، اللہ کا دین ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت اب کبھی نہیں دے گا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اب جہنم میں جائیں گے. ان کے اوپر لعنت ہے تمام لوگوں کی، تمام ملائکہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان کے اوپر، اور یہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے عذاب کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گا. یہ بہت شدید، اللہ تعالیٰ کی بہت شدید ناراضگی یہاں پر ظاہر ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے آل عمران سے ہم نے کتنی آیات پڑھی جس میں ان کو سمجھایا گیا اور ان کو حقائق بیان کیے گئے، اور اس کے باوجود اگر کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور غصے کی مستحق بنتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ الا الذین، مگر وہ لوگ، ٹھیک ہے، یہاں تو جنہوں نے انکار کیا اس کا عذاب بتا دیا گیا، لیکن ایسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار تو کیا، ٹھیک ہے، الا الذین تابوا، لیکن پھر انہیں احساس ہو گیا کسی موقع پر کہ نہیں ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. تابو توب سے ہے اور ہم اس سے معافی مانگنا کہتے ہیں، لیکن توب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، ٹھیک ہے، توب پلٹنا. اللہ جہاں سے نکلے تھے وہاں پھر پلٹ آئے، یعنی کہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے. تو الا الذین تابوا، تو جنہوں نے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی. تو یعنی کہ پیچھے بتایا گیا کہ ان کا عذاب پر ہمیشہ کے لیے جہنم کا جو ان کا عذاب ہے اس سے کون بچ سکیں گے؟ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعدی، بعد میں، ذالکا، یعنی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی انہوں نے پہلے نہیں مانا، انکار کیا، ان کے دلوں نے گواہی دی، انہوں نے پہلے انکار کیا، لیکن پھر انہیں احساس ہوا اور پھر پلٹ آئے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو وہ پھر ان لوگوں کے بعد کیا ہوگا کہ انہوں نے توبہ بھی کی اور اصلحو، اپنی اصلاح بھی کی، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ صحیح طرح سے دین میں آ گئے اور دین کے صحیح طریقے کو اپنا لیا، اپنی برائیاں دور کی. اصلحو، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، تو یہ جو پچھلی آیات، ویسے تو یہ عیسائیوں کے جو وہاں سے بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے نہیں مانا، تو بنی اسرائیل کے متعلق تھی یہ آیات، لیکن یہ آیات جو ہے وہ مرتد پر بھی اپلائی ہوتی ہے. اور مرتد کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، بنی اسرائیل کا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک بار وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام کی گواہی دیتا ہے اور پھر اگر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو وہ بھی اس آیت میں، یہ مرتد کے بارے میں بھی یہی آیت ہے، اس لیے کہ یہ اس کا جو شان نزول ہے ان آیات کا، یہ ایک شخص جو مرتد ہوا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ آیت ایک طرح سے بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، ان کے رویے کی طرف بھی، اور مرتد کی بھی یہی ہے کہ جو اسلام میں آیا، گواہی دے دی، اسلام میں داخل ہوا، پھر مرتد ہوا، تو پھر وہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، الا یہ کہ اسے احساس ہو جائے اور وہ پھر سے توبہ کر لے. تو پھر
آگے ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد، ٹھیک ہے، ایک بار ان کو دل نے گواہی دے دی یا انہوں نے زبان سے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، اور اس کے بعد پھر سے کفر میں پلٹے، تو یہاں مرتد کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ثم پھر، ازدادو زیادہ ہو گئے، ازدادو ہم جو اردو میں زیادہ بولتے ہیں یہ سیم روٹ سے ہے، ازدادو تو پھر زیادہ ہو گئے، زود زال واو دال سوری زود سے ہے اس کا روٹ ورڈ، کفرن کفر میں پھر وہ اور بڑھ گئے، لن تقبل ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم الضالون اور وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا نکلا کہ جو لوگ پہلے کہہ دیا گیا کہ جو لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کر کر کے پھر سے پلٹتے ہیں، پھر گناہ کی طرف پلٹتے ہیں، پھر کفر کی طرف پلٹتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو جو بار بار کفر کی طرف پلٹ رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ نہیں قبول ہوتی، وہ اتنا زیادہ، اور اس کو توبہ کی پھر توفیق بھی نہیں ملتی۔ جو دیکھیں گناہ جو ہے نا، کوئی بھی گناہ ہم کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا اور انسان پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن گناہ میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر انسان بار بار سیم گناہ کی طرف جاتا رہے گا اور پھر پلٹے گا، پھر جائے گا، پھر پلٹے گا، پھر جائے گا، تو پھر جتنا اس کا جو اندر کی جو اخلاص ہوتا ہے نا وہ ہر دفعہ کم ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ دل پر اثر کرتا ہے نا، تو پھر انسان ایکچولی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا کفر اور اس کا گناہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہے گی کہ وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھٹکے ہوئے ہیں، اولئک هم الضالون وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے، ٹھیک ہے، ماتوا وہ مر گئے، موت سے ہے، وہم اور اس حال میں، یہ واو جو ہے حال کے لیے ہے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ واو کبھی اور کے لیے ہوتا ہے اور کبھی حال بتاتا ہے، تو یہ واو حال کے لیے، تو وہ ان کا حال مرتے وقت ان کا حال کیا تھا، کفارن وہ کفار تھے، ٹھیک ہے، کفر کی حالت میں اگر مر گئے، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، من احدہم کسی ایک ان میں سے کسی ایک سے، ٹھیک ہے، ان من سے احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملأ کہتے ہیں کسی چیز کا بھر جانا، ٹھیک ہے، ملأ کسی چیز کا بھر جانا، تو ملء الارض زمین بھر جائے، یعنی اتنا، ذہبن سونا، ذہبا کہتے ہیں سونے کو، تو اتنا سونا کہ زمین بھر سونا بھی اگر وہ شخص دے دے، ولا وفتدا، اور یہ لو تھا ایکچولی، ٹھیک ہے، لو یعنی اگرچہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور لو اگرچہ، یہ زیر جو سے نا صرف اس لیے لگائیے کہ یہ یہاں پر جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم قرآن میں لفظوں کو جوڑ کر پڑھتے ہیں، تو ورنہ یہ تھا ولو افتدا، یہ ایسا تھا، تو اگرچہ وہ افتدا فدیہ دے دے، اور فدیہ آپ کو پتہ ہے کیوں دیا جاتا ہے، کہ انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے، کسی گناہ کے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے، تو ہاں جرمانہ ایک طرح سے، جیسے اگر انسان نے گناہ کیا، اس گناہ کا بوجھ اس کے سر پر ہے، اس نے فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائی اس گناہ سے کے بوجھ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ
جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، پھر اگر قیامت کے دن وہ کہیں کہ ہم زمین بھر سونا دے دیں، ٹھیک ہے، زمین بھر سونا یعنی کہ پوری زمین اگر سونے سے بھر جائے، اتنا سونا اگر وہ فدیہ کے طور پر دینے پر تیار ہو جائے کہ اب ہماری جان چھوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا سونا بھی اگر وہ دیں تو بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو قیامت کے بعد دیکھیں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انسان کے پاس کچھ بھی سامان نہیں ہوتا، تو سونا چاندی مال دولت جو بھی ہے وہ تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس ہو بھی اتنا، تب بھی اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی سزا سے۔ اولئکا، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک عذاب۔ علیم ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو، ٹھیک ہے، اور سخت ہو، یعنی کہ ایک بریک نہ ملے اس میں، مسلسل عذاب علیم ہے۔ وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار بھی نہ ہوگا ان کا جہنم میں، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور ان کو مسلسل عذاب ہوگا، اور وہ کسی طرح سے اس عذاب کو لیے فدیہ نہیں دے سکیں گے۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے اور جہنم کی آگ کا ہمیں ایک جھونکا بھی نہ محسوس ہونے دے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر کرتے ہیں، بہت سمپل ویسے تو آیات ہیں، اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ترجمہ بھی بہت آسان تھا ان آیات کا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن ہم ذرا سا ان کی بہت آسان تھا، تو اس کی ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ ریفریش ہونے کے لیے رننگ ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے کفر کرتا ہے اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اور ان کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ان آیات کا تعلق اہل کتاب سے بھی ہے، کیونکہ اہل کتاب آپ کو پتہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں پہچان لیا تھا، اور ان کو واضح دلائل بھی دے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر طرح سے ان کو سارے چیزیں بتا دی کہ کیا حقیقت ہے، اور ان کو سب یقین آ گیا، ان کے دلوں نے مان لیا، لیکن اس کے باوجود ضد اور حسد سے نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گویا انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان آیا لیکن انہوں نے اس ایمان کو ترجیح نہ دی، بلکہ ضد اور حسد سے انکار اور کفر کا رویہ اختیار کیا۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ان آیات کا تعلق یہود اور نصارہ سے ہے، پھر جو شاہدو، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ انہوں نے گواہی دینے کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ گواہی کس چیز کی تھی؟ یہ ان کے دلوں کی گواہی تھی، کہ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ ساری نشانیاں ہیں تو یہ رسول سچے رسول ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس گواہی کو، اپنے دل کی گواہی کو نہ مانا۔ پھر یہاں پر انہی آیات کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان، چاہے وہ یہود اور نصارہ نہ بھی ہوں، کوئی بھی انسان ایک بار اسلام کا اس کے دل میں آ جاتا ہے اور وہ اسلام کو مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے،
تو پھر اس کی بھی کیا سزا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور ایسے انسان پر لعنت کی جاتی ہے اللہ کی، اور اس کو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اس پر فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے، لیکن والناس اجمعین کہا گیا، یعنی تاکید کے ساتھ کہ تمام انسانوں کی۔ تو یہ تاکید کیوں آئی ہے؟ تو اس کا علماء نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس آخرت میں ایسے مرتد لوگوں پر نہ صرف مسلمان جو ہوں گے وہ لعنت کریں گے، جو ایمان والے لوگ لعنت کریں گے، بلکہ جو برے لوگ ہوں گے، جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، وہ بھی ان کو لعنت کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنت میں جنتی ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، وہ تو اس لیے لعنت کریں گے کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ اللہ کو جانتے پہچانتے انکار کیا، رسول کو پہچان کر انکار کیا، تو لعنت کریں گے۔ لیکن جو برے لوگ خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں، وہ کیوں ان پر لعنت کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے لعنت کریں گے کہ وہ ان سے کہیں گے کہ تم نے نہیں مانی بات، اور تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اس لیے کہ ہم نے تم کو فالو کیا۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تمام یہود اور نصارہ جو تھے، چونکہ ان کے پاس تو سامنے اللہ کے رسول موجود تھے نا، اور ان کے لیے تو تمام دلائل موجود تھے، ان کے لیے ماننا بالکل آسان تھا، تو اگر وہ مان لیتے تو ان کے بعد کی نسلیں جو تھی وہ مسلمان ہوتی نا، تو وہ نسلیں، بعد کی نسلیں ان کو لعنت کریں گی، کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے تم نے نہیں مانا حق کو، اور ہم تمہاری پیروی کرتے ہوئے ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص تاکید سے کہا کہ تمام انسان اس کو تمام لوگ سے مطلب آنے والے اس دنیا میں جب اس وقت سے لے کر اب تک کے تمام لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اجمعین میں دیکھیں سارے لوگ آ جاتے ہیں نا، اگلے پچھلے نیک بد سارے لوگ آ جاتے ہیں، سب کی لعنت ہوگی ان پر۔ تو اس میں اچھے اور برے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور تمام اگلے اور پچھلے تمام لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، انسان صرف دنیا کی اس دنیا میں وقتی نعمتوں کے لیے، وقتی فائدوں کے لیے کتنا بڑا نقصان اپنا کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پر اچھا، خالدین فیہا میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اب اگلی جو ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، تو یہاں پر دیکھیں حالانکہ مرتد ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی رحیم ہے، اتنے کریم ہے کہ اگر مرتد بھی ایک بار مرتد ہوا اور اسے احساس ہوا اور پھر سچے دل سے مسلمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں دیکھیں انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں میں جا ملا، لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی، اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا کہ حل لی من توبہ، کہ کیا میرے لیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض اور ناد اور سرکشی سے حق کا اعراض اور انکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنا بھی بڑا گناہ، مرتد سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہوتا نا، کہ انسان ایمان کو قبول کرنے کے بعد اللہ کا انکار کر دے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو کہ مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر پر انتقال کر جائیں، ان کا کفر اتنا بڑھ جائے
کہ اب وہ واپس نہیں پلٹ سکتے. اور جیسا میں نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ گناہ جو ہے نا، کوئی بھی گناہ، ہم یہ تو بہت بڑا، یہ تو ایکسٹریم ہے کہ کفر ہے، اللہ کی ذات سے کفر کرنا سب سے بڑا گناہ. لیکن کوئی بھی گناہ جو ہے، اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند ہے، تو انسان کو کتنا بھی جد و جہد کر کے جتنا جلد از جلد اس گناہ سے باہر نکل جائے اور سچی توبہ کر لے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. اس لیے کہ گناہ جو ہے ایک دلدل کی طرح ہوتا ہے کہ اگر انسان پوری طرح اس سے نہیں نکلتا اور ان اور آؤٹ ہوتا رہتا ہے کہ دل میں فیل ہوا تو پھر سے معافی مانگ لی، پھر سے گناہ میں چلا گیا، پھر سے معافی مانگی، تو پھر اس کا ایمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر اس کو توبہ کی توفیق سے ہی محروم ہو جاتا ہے. انسان بعض اوقات ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو نہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ حج کے لیے انتظار کرتے تھے کہ جب بڑی عمر میں کریں گے تاکہ اس وقت ہم سارے گناہ معاف کروا لیں. لیکن دیکھیں، انسان کو پہلی بات یہ کہ اول تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان کی کتنی عمر ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی لیے جب بھی غلط کام، گناہ جو بھی ہے، اس کا احساس ہوتے ہی پہلی دفعہ میں ہی اللہ سے توبہ کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اس سے باہر نکل جانا چاہیے انسان کو. پھر یہاں پر لن تقبل توبتہ، یہ جو لفظ ہے کہ ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تو اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ توبہ ہے جو کہ انسان مرتے وقت، جب موت سامنے آ گئی اور موت کی سائن نظر آنے لگی، انسان کو اب پتہ ہے، یقین ہے کہ اب میں مر رہا ہوں، موت کی ساری سائنز موجود ہیں، اس وقت اگر انسان کہتا ہے کہ میں ساری زندگی میں نے گناہ کیے اور اب میں مر رہا ہوں، اور آخری سانس پر وہ توبہ کرنا چاہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو یہاں پر اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الآن، کہ اس شخص کی کوئی توبہ نہیں، یہ سورہ نساء کی 18 آیت ہے، کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میری توبہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون جب مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس نے بھی چاہا کہ وہ توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے. کسی کو آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن فرشتوں نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ وہ وقت اب توبہ کا نہیں ہوتا ہے. تو حدیث میں بھی ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. وہ غرغرہ جو موت کا جو پتہ نہیں، ابھی مجھے میں ایک دو بار میں نے محسوس کیا کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی سانس بھی عجیب سی اکھڑ جاتی ہے، تو وہ جو اس کو کہتے ہیں موت کا غرغرہ، کہ موت اب جو ہے، موت اس کے گلے میں آ گئی، تو اب جو ہے اس کو احساس ہو کہ میں نے، اس لیے کہ اس وقت تو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں انسان کو، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا انجام ہے، میرا اینڈنگ ہو رہی ہے، تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے. اور چونکہ میں بھولنے کی میری عادت ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، کچھ لوگوں کو بتا چکی ہوں انشاءاللہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے والد کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے. اور جب ہم والدین کے لیے ہم کوئی بھی کام، نیک کام جب اولاد کرتی ہے تو والدین کو اجر ملتا ہے. تو میں نے انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ میں دیکھیں قرآن اور حدیث میں بہت سی ایسی باتیں ہمیں بتائی گئی ہے کہ موت کے وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے، مرنے والا فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، فرشتے کیا معاملہ کرتے ہیں، اور روح جب نکلتی ہے تو روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، اور پل صراط پہ کیا ہوگا. یہ اس کی پوری بہت سی تفصیلات ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہے. انشاءاللہ
میں ایک پروگرام رکھنا چاہ رہی ہوں جس میں آپ لوگوں کو ساری تفصیلات بتانے کی کوشش کروں گی صحیح احادیث اور قرآن کے ریفرنس سے. تو نیکسٹ سنڈے کو میں نے اپنے گھر میں ایک گیدرنگ رکھی ہے عورتوں کی انشاءاللہ. ابھی کل ہی ڈیسائیڈ کیا، اس لیے میں نے ابھی زیادہ لوگوں کو کہا بھی نہیں ہے. اور چونکہ آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں تو آپ پلیز اس کو نہ مس کیجیے گا. اس میں بہت سی مفید باتیں آپ لوگوں کو پتہ چلے گی. دیکھیں موت تو ہم سب کو فیس کرنی ہے، لیکن جب ہمیں صحیح علم ہو نا تو ہم موت کی نہ صرف اپنی موت کی تیاری کر سکتے ہیں بلکہ کسی اپنے عزیز کے مرنے وقت ہم ان کے لیے بھی جو بہترین ان کے فائدے کی کام کر سکتے ہیں. یا جو ہمارے والدین چلے گئے دنیا سے، ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے بھی جو صحیح طریقہ ہے اس سے ہم ان کے ثواب کے لیے کام کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اجر و ثواب ملے. ہم کرتے تو ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے. تو جو کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہم کیوں نہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں، ہم اللہ کو جو طریقہ پسند ہے اس سے ہم یہ سارے کام کریں انشاءاللہ تاکہ اللہ اس کو قبول کرے. بیکاز مرنے والے کا اب ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اب وہ کچھ بھی اپنے لیے نہیں کر سکتے. ہاں ان کی اولاد اور ان کے بعد والے جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا ان کے اجر و ثواب کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ان کو پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ ساری باتیں بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. اور یہ نیکسٹ سنڈے کو 2 بجے انشاءاللہ رضیہ میں ابھی اس تک بھی آتی ہوں. تو ویسے تو میں اپنے گھر میں رکھوں گی انشاءاللہ. اور جو بھی یہاں کے لوگ ہیں جو میرے گھر میں آ سکتے ہیں پلیز، بلکہ وہ اپنے بچوں ینگ بچوں کو بھی لانا چاہیے. ینگ بچوں عورتوں کا ہے نا، ینگ بچیوں کو بھی اگر لانا چاہے انشاءاللہ تو میں کوشش کروں گی. اگر ینگ لوگ ہوں گے تو تھوڑی بہت انگلش میں بھی بتانے کی کوشش کروں گی تاکہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا اگر ہمیں یہ پتہ ہو نا، صحیح کانسیپٹ پتہ ہو تو ہم دنیا میں بہت غافل بن کے نہ رہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں پتہ ہو واقعی میں ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن اتنا یقین سے ساری نالج ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تیاری صحیح طرح سے نہیں کر پاتے یا شاید کرتے بھی ہیں. تو اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم اس کو صحیح علم سے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ پلیز اس میں ضرور شامل ہوں، اور اگر کسی کو لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں انشاءاللہ. 2 سے 6 بجے تک کا ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. اس لیے کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سے کام کرتے ہیں نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم پہلے صحیح علم بھی حاصل کر لیں انشاءاللہ تاکہ ہم جب علم کے ساتھ انسان کام کرتا ہے تو پھر شک نہیں رہتا نا، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے جو ہمیں بتایا اس سے کریں انشاءاللہ. تو آپ لوگ ضرور آئے گا. اب جو لوگ آن لائن ہیں اگر وہ لوگ سننا چاہیں تو مجھے آپ لوگ بتائیں گے اگر تو انشاءاللہ اسکائپ پر کریں گے کوشش کہ ان کو اسکائپ پر لے لیا جائے. ذرا انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور آپ سننا چاہیں گی تو اسکائپ پر آپ کو لے لیں گے، اور اگر اسکائپ پر نہ بھی لیا جا سکا تو کچھ اور طریقہ کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن جس کے پاس ٹائم ہے اور وہ باہر سے سننا چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ مجھے آپ لوگ اس لیے کہ اس میں تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے اور مجھے آرگنائز کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ لوگ واقعی سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ علم دیا جائے. اور جو لوگ یہاں ہیں وہ ضرور آئیں پلیز. اور ہم اپنے پیاروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ اس کے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ اب ان کے پاس یہی ہے ہماری دعائیں، اور ہماری جو کچھ ہم ان کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں گے وہی ہے انشاءاللہ. تو میں فون شاید سب کو نہ کر سکوں، تو کیا یہ لوگ شبانہ آپ موجود ہیں؟ آپ سن رہی ہیں؟ شبانہ، سمینہ، کچھ لوگوں کا ٹیکسٹ نہیں چل رہا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ دور سے سن رہے ہیں یا موجود ہیں روم میں. تو ناہید، مصباح کا آ گیا ٹیکسٹ، عذرا کا آ گیا، نسرین کا آ گیا ماشاءاللہ، شاہین. ہاں ٹھیک ہے مصباح ضرور کوشش کیجیے گا. اور شاید کچھ لوگ کمپیوٹر سے دور ہیں
تو بہرحال آپ جن کو بتا سکتے ہیں بتائیے گا بھی، جو اپنے لوگوں سے جس سے بات ہو انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ سمینہ بھی آئیں گی تو ٹھیک ہے. سمینہ آپ اپنی بھابھی کو بھی چاہیں تو لے آئیں پلیز، اس لیے کہ شاید ان کو بھی فائدہ ہو. تو ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو آیات تھی یہ مرتد کے لیے بھی ہیں اور جو یہود اور نصارہ کے اوپر بھی آتی ہیں یہ. تو اب اگلی آیت ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى، یعنی کہ جو لوگ اس حال میں کفر کی حالت میں مرے اور مرتے دم تک کافر رہے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے دے تو فدیے میں ہی تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کو کوئی مددگار نہیں. تو ملء جیسے میں نے بتایا کہ جس سے برتن بھر جائے، وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے، تو ملء الارض یعنی کہ زمین بھر سونا دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اور افتدا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے چھڑانے کا بدلہ، یعنی کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے اوپر سے گناہ کا بوجھ ہٹانے کے لیے اگر دے دے. تو حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے سے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا. تو یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. اگر اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز تھا، غریب پرور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. یہ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث. تو دیکھیں ویسے تو ہمیں بڑا سخت لگتی ہے نا یہ بات کہ دنیا میں بعض نون مسلمز جو اللہ کو نہیں مانتے، نون مسلم نہیں بلکہ کافر کہیں گے. کافر اور نون مسلم میں فرق ہے. کافر وہ ہوتا ہے جس کو پتہ چل گیا کہ دین اسلام کیا ہے، سارے دلائل مل گئے، اس کے بعد وہ انکار کر دے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کافر کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بعض اوقات بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں دنیا میں، بڑے خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں ان کا فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں اچھے کاموں کا ان کو فائدہ تو ضرور ملے گا، ظاہر ہے ان کو اچھی شہرت ملے گی، لوگ ان کو اچھا سمجھیں گے، اور شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے مال میں برکت بھی ہو جائے. لیکن دنیا میں ان کو ان کے نیک کاموں کا جو بھی اجر ہے وہ مل جاتا ہے، جو صلہ ہے وہ مل جاتا ہے. مگر چونکہ ان کی نیت کبھی اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہوتی، اور نہ ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت مانگے. اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور یا کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی اللہ کے حق میں. تو اگر کسی انسان نے اتنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے حق کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیوں آخرت میں بھی اس کو خیر اور بھلائی دے گا، آخرت میں کیوں اسے جنت دے گا یا اچھا اجر دے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں. اگر اس کے باوجود کوئی نہ مانے تو پھر وہ کیوں اللہ سے آخرت میں بھی رحمت مانگ سکتا ہے؟ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ہم ہمیشہ اچھی امید رکھتے ہیں، لیکن انسان کو ڈر نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اتنے نیک کام نہیں کر سکتے کہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکے کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے. کبھی بھی کوئی انسان اتنا نیک نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہم پر، ہم ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان جب بعض اوقات
اس کی آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں اور وہ پلک نہیں جھپک سکتا، اور پلک نہ جھپکنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر جھلی سی بن جاتی ہے. تو ہم کتنی بار پلکیں جھپکتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہماری آنکھیں فریش رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنی بے شمار نعمتیں، اگر ہم اپنے جسم کے اندر ہی غور و فکر کریں تو کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ سب چیزیں ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. اگر ہم کوئی انسان اس دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں انجوائے کرے اور پھر بھی اللہ سے نہ کبھی معافی نہ مانگے، اللہ سے کبھی شکر نہ کرے، تو پھر وہ انسان اگر نیک کام کرتا بھی ہے تو پتہ نہیں وہ کس کے لیے کرتا ہے. وہ صرف دنیا میں اچھا بننے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھے، یا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. انسان کبھی بھی حق نہیں ادا کر سکتا اللہ کا، لیکن انسان کو ضروری ہے کہ کوشش ضرور کرے. آپ لوگوں کو میری آواز، میں بہت تیز تو نہیں بول رہی، آپ لوگ ذرا سا مجھے واضح کر دیں. آج میں تھوڑا سا جزاک اللہ خیر. چلے ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ آج کا سبق پورا ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی کا معاملہ کریں، اور ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ ہماری موت کبھی بھی ہو سکتی ہے. ہم آخری وقت کا انتظار نہ کریں. اپنی جو ہیں، اپنی جو بھی غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، چاہے ہمیں احساس ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان کی معافی مانگتے رہیں اللہ سے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ بعض لوگوں کو دیکھیں چانس ملتا ہے کہ موت آنے والی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں میں ہمیں نہ شامل کرے اللہ کے، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس کوتاہی سے محفوظ رکھے، آمین. تو انشاءاللہ ہمارا یہ پارا 3 مکمل ہو گیا الحمدللہ. اور میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا ٹیسٹ ہونے والا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے چھٹیوں میں تھوڑا بہت اس چیز کو یاد رکھا کہ آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے. حالانکہ چھٹیاں ہوتے ہی ہم سب اور چیزوں میں بزی ہو جاتے ہیں، اور یہ چاہے نہ چاہے مگر یہی حال ہوتا ہے ہم سب کا. لیکن پھر بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی. اگلے منڈے کو آپ لوگوں کو میں ٹیسٹ کے لیے چھٹی دوں گی. ٹیسٹ میں اس ویک میں کسی وقت دے دوں گی آپ کو، لیکن منڈے کو آپ کو ٹیسٹ کر لینا ہے، اور منڈے نائٹ کو آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ مجھے دے دینا ہے. ٹھیک ہے، اور پارا 3 جو سورہ آل عمران شروع سے لے کر آخر تک. اور دیکھیں اگر آپ بات پر ڈالیں گے نا تو بات کبھی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے حالات ہیں، لیکن اللہ سے بہت دعا کر کے انشاءاللہ اس نعمت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک اور خیر کے کام کو ہمارے لیے جاری ساری رکھیں گے انشاءاللہ. تو چلیں اب ہم واحد جمع دیکھیں، میں نے اس دفعہ بہت آسان آپ کے لیے کیا ہے. جتنے واحد جمع میں آج پریکٹس کراؤں گی نا، بس وہی اسی میں سے ٹیسٹ ہوگا آپ کا، اور جتنے روٹ ورڈز میں پریکٹس کراؤں گی انہی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اور باقی ترجمہ تو آل عمران کی 1 آیت سے لے کر 91 آیت تک کا ہوگا. لیکن آپ کو اس کے لیے آسانی کر دی میں نے. ٹھیک ہے، آپ کو روٹ ورڈز اور جمع واحد کے لیے بس جو آج میں نے آپ کو شیٹ بھیجی ہے نا، بس اسی کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ. تو دیکھیں واحد جمع تو صرف آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. الارحام، رحم کہتے ہیں ماں کا جو ووم ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کے واحد ہے رحم. ٹھیک ہے، ارحام الرحم. پھر آیاتن کا ہے آیتن. آپ کو پتہ ہے کہ کھڑا جب بھی اسی طرح کی شکل ہوتی ہے جمع مؤنث کی، تو کھڑے زبر کو ہٹا کے زبر لگا دیتے ہیں اور اس تا کو گول تا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
آیاتن سے آیتن، ٹھیک ہے، اس کو ضروری ہے کہ یہ دھیان رکھیں آپ کہ یا پر کھڑا زبر نہیں ہوگا اب یہاں پر، ٹھیک ہے، آیتن، صحیح ہے، آیتن. محکمتن، تو محکماتن، یہاں پر یہ کھڑا زبر مٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، ماتن ہے، محکماتن. پہلا ارحام، ارحام ہے نہیں سوری، تنوین نہیں ہے یہاں پر، میری غلطی ہو گئی ہے، یا پھر دمہ ہے، لیکن لکھا میں نے ایسے ہے کہ تنوین کی طرح لکھ دیا ہے، یہ دمہ ہے اصل میں. ال اور تنوین ایک جگہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، تو مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن آپ لوگ دھیان رکھیے گا انشاءاللہ، اس سے کہ میرے تو مارکس نہیں کٹنے، آپ لوگوں کے مارکس کٹ سکتے ہیں. را پر الرحم، دیکھیں رحم جو ہے نا، رحم بھی کہتے ہیں، رحم را پر زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور رحم تو میرے خیال سے زبر صحیح ہے، الرحم، ٹھیک ہے، رحم، ہم رحم کہتے ہیں نا اس کو. ارحام سے رحم، ٹھیک ہے. آخری لفظ پر اگر آپ سکون ڈال لیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض جو ہے مرفوع ہوتے ہیں، بعض منصوب ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیں گے. آخری لفظ پر اگر سکون رکھ لیں تو اٹس اوکے، اٹس ایکسیپٹیبل. آیا، جیسے آیت، تا پر سکون ڈال دیں، ٹھیک ہے، را پر میم پر سکون ڈال دیں، تو یہ سب سے سیف ہے. محکماتن سے محکمہ، تا پر یہاں پر بھی دمہ ہوگا، سر نہیں، یہاں پر تنوین ہو سکتی ہے. محکمتن، ٹھیک ہے، تو ماں یہاں پر ماں تھا، یہاں پر میں صحیح کر دوں، آپ لوگ صحیح کر لیجئے اپنے اس پر. محکمہ، یہ جو ہے محکمہ، یہاں پر ماں ہے، محکمہ یا کھڑا زبر ہے. محکماتن، تو محکمتن، ماں سے ماں ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے گا. محکمتن. پھر متشابہاتن، متشابہتن، ٹھیک ہے، ہاں پر زبر آ گیا اور تا گول ہو گیا. الراسخون، الراسخ، ٹھیک ہے، الراسخ، یہاں پر اگر آپ سکون ڈال دیں تو بھی صحیح ہے. الراسخ. فئتین، فئتین، یہ کیا ہے، تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، فئتین. آپ کو پتہ ہے تثنیہ میں یہاں پہ زبر ہوتا ہے، اور فئتین میں جمع میں نیچے ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے تا پر. تو فئتین دو گروہ، ٹھیک ہے، دو گروہ، تو فئتن، تو یہ واحد ہو گیا، صحیح ہے. الشہواتن، الشہواتی، الشہواتی، تو الشہوتو یا الشہوہ، تا پر سکون ڈال دیں، الشہوہ، صحیح ہے. القناطیر، القناطیر، القنطار، قنطار، قناطیر کا کیا ہے، قنطار. پھر الصادقین، تو الصادق، ٹھیک ہے، الصادق، یہاں پر سکون ڈال دیں. المنفقین، تو المنفق. یہ آسان لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، واحد جمع کوئی مشکل تو نہیں ہے. المنفق، اوکے. اولیاء کا ولی، ٹھیک ہے، اولیاء ولی. صدور کا صدرن، صدور کا کیا ہے، صدرن. مقربین، مقربین کا کیا ہے، المقرب، المقرب، المقربین کا المقرب. بیوتکم کا کیا ہے، بیت،
بیت، ٹھیک ہے، تمہارے گھر. تو اب تمہارا کا ہم کچھ نہیں کریں گے یہاں پر، صرف بیت کا کریں گے. بیوت کا بیت. الحواریون، الحواریون کا کیا ہوگا؟ الحواری، ٹھیک ہے، الحواری. الماکرین کا کیا ہوگا؟ الماکر. الماکرین کا کیا ہے؟ الماکر. اجورہم، اجورہم تو ہم کو اگنور کریں گے، ہم خالی اجور کا کریں گے. اجور کا کیا ہے؟ اجرن، ٹھیک ہے، اجرن. اربابن، اربابن کا کیا ہے؟ رب. بہت سارے رب یہ ہے اربابن، اور رب ایک رب. ایمانہم، ایمانہم یہ کیا ہے؟ قسمیں، ٹھیک ہے، ان کی قسمیں. تو ہم کو اگنور کریں گے، اور ایمان کا کیا کریں گے؟ یمین، یمین، ٹھیک ہے. الضالون تو الضال، الضال، الضالون کا کیا ہے؟ الضال. آپ لوگوں نے لکھ لیے یہ سارے؟ انشاءاللہ سب نے لکھ لیے تو میں آگے روٹ ورڈ پہ چلتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. بس اتنے الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں، اور انہی میں سے میں ٹیسٹ دوں گی. اور روٹ ورڈ جو ہیں، اب روٹ ورڈ پہ چلتے ہیں. ذو انتقام، ذو انتقام اس کا ترجمہ آپ کو پہلے لکھنا ہے، اور روٹ ورڈ یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں جب ٹیسٹ دوں گی تو روٹ ورڈ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا، آپ کو روٹ ورڈ لکھنا ہوگا. ترجمہ یہاں پر لکھ لیں. ذو انتقام، ذو کیا مطلب ہوتا ہے؟ والا. انتقام، انتقام لینے والا ہے نا. ذو انتقام کا کیا ہوتا ہے؟ انتقام لینے والا. ماشاءاللہ. پھر یصورو، یصورو، یو کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ. صورو تصویر بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے. وہ صورتیں بناتا ہے، ٹھیک ہے. یصورو، یا سے وہ صورتیں بناتا ہے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. فیتبعون، فیتبعون، فا کا کیا ہوتا ہے؟ پس، ٹھیک ہے. یتبعون یا سے وہ، ٹھیک ہے. پس وہ. تبع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اور یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، واو ہے یہاں پر. پس وہ پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. پس وہ پیروی کرتے ہیں، اور روٹ ورڈ تبع ہے. المیعاد، میعاد مقررہ وقت، وعدے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقررہ وقت. المیعاد وعدہ سے ہے، اور وعدہ مقررہ وقت بھی کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب کسی چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ کام ہوگا، تو مقرر کیا ہوا وقت ہوتا ہے نا، اس لیے. تو مقررہ وقت، المیعاد. ستغلبون، ستغلبون، سا ہوتا ہے کس کے لیے؟ ان قریب، ٹھیک ہے. سا سے ان قریب، تا سے تم، اور یہ واو جمع کی ہے. ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے. ستغلبون یہ پیسیو ہے، تغلبون لام پر فتح ہے اور تا پر دمہ ہے، تو یہ پیسیو ہے. ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، صحیح ہے. پھر المسومتی، مسومتی کہتے ہیں نشان لگے ہوئے، ٹھیک ہے، جو نشان لگے ہوئے ہیں، مسومتی.
हाजू का, हाजू हज हुज्जत से है, हुज्जत करता है इंसान तो क्या करता है, झगड़ा कर रहा होता है। तो हाजू का से तुम, वो हाजू वो सब, वो झगड़ा करे आपसे यानी कि तुमसे, ठीक है। इन अलमाइद, इन अलमाइद में वो मस्त, हाँ मियाद, मियाद में, मियाद जो है ये इसम है यानी कि वो मुकर्ररा वक्त, ठीक है, मुकर्ररा वक्त। वाव आइन दाल ये रूट वर्ड है इसका, ये मीम जो है रूट वर्ड का नहीं है, ठीक है, मीम जो है रूट वर्ड का नहीं है। और ये या जो है ये वाव से बदलकर या बना दी गई है। कभी कभी ऐसा करते हैं अरबी ज़बान में, वाव और या को एक दूसरे की जगह बनाते हैं। तो वाव आइन दाल वादा, वादा करना कहते हैं ना। पेज मूव नहीं हो रहा, अभी आपको दिखता नहीं है? हाँ नसीम, ये ऊपर नहीं हो रहा क्या पेज? इसको मैं जरा वो करूं, थोड़ा बड़ा करूं। ओके ठीक है, ओके। सतुगलबूना भी हमने कर लिया। अनकरीब वो मगलूब किए जाओगे, सॉरी तुम, अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे। फिर अल मुसव्वमती, मुसव्वमती सीन वाव मीम से है निशान लगाना, तो मुसव्वमती जो निशान लगे हुए हैं, ठीक है, निशान लगे हुए। हाजू का हजज, हुज्जत करना यानी कि झगड़ा, वो झगड़ा करे आपसे। हाजू का यानी तुझसे, ठीक है, वो झगड़ा करे तुझसे। मुअरिदूना, मुअरिदूना ऐन रादाद, मुअरिद कहते हैं एराज करने वाले, मुंह मोड़ने वाले, ठीक है। तो तर्जुमा है एराज करने वाले हैं, एराज करने वाले, ठीक है। मुअरिदूना क्या है, एराज करने वाले। यफ्तरूना वो झूठ करते हैं। फराया, ये ता जो है ये रूट वर्ड का नहीं है, सो फराया रूट वर्ड है। वो झूठ घड़ते हैं, okay? वो झूठ घड़ते हैं। तुकातन, तकवा से है तुकातन, वाव काफिया, हाँ बचना, माशाल्लाह बचना। फिर बतनी, बतनी बतन से है और या मेरा, ठीक है, ये या मेरे के लिए है, तो मेरा पेट, बतन कहते हैं पेट को, या मेरा, मेरा पेट। तर्जुमे में ये ध्यान रखिएगा कि एक आध लफ्ज का तर्जुमा भूलिएगा नहीं, यहाँ पर मेरा लिखना ना भूलें, मेरा पेट। युहब्बिबकुम, युहब्बिबकुम हा बाबा से है मोहब्बत करेगा तुमसे, ये तुम कुम हो गया, मोहब्बत करेगा तुमसे। सम्मैतुहा, सम्मैतु, तू है मैंने, ठीक है, तो नाम रखा, सम्मई नाम रखा, तू मैंने, हा उसका, तो मैंने नाम रखा उसका, ठीक है। मैंने का तर्जुमा कहाँ से आया, तू से, ता पर दम्मा की वजह से। सम्मैतुहा मैंने नाम रखा उसका। ज़ुर्रियतहा, ज़ुर्रियतहा, ज़ुर्रिया कहते हैं औलाद को, हा उसकी, उसकी औलाद, ज़ुर्रियतहा उसकी औलाद। बलगनिया, बलगनिया ये या है मेरी, मुझे, बलगा मुझे,
بلغا پہنچا، تو پہنچا مجھ کو، ٹھیک ہے، بلغنیا پہنچا مجھ کو، ٹھیک ہے. بلغا کہتے ہیں، بالغ ہونا بھی اسی سے ہے، کسی جگہ پر پہنچنا، کسی خاص مقام پر پہنچنا. تو مجھے پہنچا. یختصمون، وہ خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنا، خاص میم، اور یہ تا روٹ ورڈ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. خاص میم جھگڑا کرنا، وہ جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یختصمون، وہ جھگڑ رہے ہیں. متوفی کا، متوفی کا واو فایا پورا پورا لینا، فوت کرنا. تو متوفی کا، متوفی فوت کرنے والا کا تجھ کو، ٹھیک ہے. متوفی کا مطلب فوت کرنے والا کا تجھ کو، پورا پورا لینے والا تجھ کو، یا فوت کرنے والا تجھ کو. رافع کا، رافع کا اٹھا لینے والا تجھ کو. رفع کہتے ہیں اٹھا لینا، بلند کرنا. تو بلند کرنے والا تجھ کو یا اٹھا لینے والا تجھ کو. رافع کہتے ہیں اٹھانے والا کا تجھ کو. اچھا. مرجعک، مرجعک، مرجع کہتے ہیں رجع سے ہے، روٹ ورڈ رجع. مرجع لوٹنا، لوٹنا ہے تجھ کو. مرجعک کم، تم کو، سوری کم تم کو، لوٹنا ہے تم کو. تختلفون، تو خلفا روٹ ورڈ کا تا نہیں ہے، یہ خلفا روٹ ورڈ ہے. تم اختلاف کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم اختلاف کرتے ہو. فَأُعَذِّبُهُمْ، پس اُعَذِّبُ میں عذاب دوں گا. میں کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ الف پر دمہ سے، ٹھیک ہے، حمزہ پر دمہ سے. پس میں عذاب دوں گا ان کو، ٹھیک ہے. فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں، پس میں عذاب دوں گا ان کو. یُضِلُّونَکُمْ، یُضِلُّ وہ گمراہ کرے، کم تجھ کو، تم کو، وہ گمراہ کرے تم کو. ضلالہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تلبسونا، لباسا کہتے ہیں ملانا جلانا، کسی چیز کو ملا دینا، مکس کر دینا. تلبسونا لباسا سے تم ملاتے ہو، تلبسونا تم ملاتے ہو. یختصو خاص کرنا، یختصو خاص واسا خاص کرنا. یختصو وہ خاص کرتا ہے. لِتَحْسَبُهُ تاکہ تم سمجھو اس کو، حسبہ سے ہے، اور ہو اس کو. لا تاکہ، تحسبو تم سمجھو، ہو اس کو، ٹھیک ہے. لِتَحْسَبُهُ تم سمجھو اس کو. لِتَنْصُرُنَّهُ لَتَنْصُرُنَّهُ لا البتہ، تنصرو تم مدد کرو. اب نون پر تشدید ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ضرور، ٹھیک ہے. تنصرن تم ضرور مدد کرو، یہ نون پر تشدید کی وجہ سے ضرور مدد. البتہ تم ضرور مدد کرو گے، ہو اس کی، ٹھیک ہے. اسری، اسری میرا عہد. اسر کہتے ہیں بوجھ کو، اور بوجھ وعدے کا بھی، کسی کے عہد کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے نا، اس لیے اسری میرا عہد، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارا پریکٹس ہو گئی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے ایزی